بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو۔ ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو کچھ دنوں کے لیے جا اور محل میں صفائی کر، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی ادھر سے گزری۔ اس جوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پہ پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کے انتظار میں گزاری۔ دوسرے دن جب محل میں گیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل میں نہ جانا۔ عشق کی جو چوٹ اسے لگی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پہ آ گیا۔ ماں نے اسے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ اس جوان نے ہمت کر کے ماں کو سب قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، اسے بھول جا، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا ماں میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس میں نہیں کہ اسے بھلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھی تو ایک جوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ ماں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا کہ کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتا دوں۔ شہزادی نے کہا ہاں مجھے بتاؤ کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ماں نے شہزادی کو سب سچ بتایا کہ وہ ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ تجھے دیکھے مگر دیکھ نہیں سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں اگر چاہوں بھی تو اسے مل نہیں سکتی، ہاں لیکن اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہہ دینا کہ اپنا بھیس بدل کر شہر کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائے، لیکن کسی سے کوئی بات نہ کرے، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کرے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے بھی اس کی زیارت کے لیے جانے دیں، اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا، شاید اسے قرار مل جائے اور تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہ کر سکتی ہوں اور کچھ بھی میرے بس میں نہیں۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بیٹے نے فقیروں کا بھیس بدلا اور شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی اللہ کا بندہ شہر سے باہر آیا بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دیں۔ شہزادی جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تو اس نے نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اس جوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نجاستوں سے بھرا ہے، میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں اور کثافتوں سے پاک ہیں، ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تماچا دے مارا اور کہا کہ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے، جو تجھے نظر آ رہا ہے اب مجھے بھی دکھا۔ جوان نے کہا اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کر دی۔ وہ نوجوان عارف بن گیا اور وہ شہزادی عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔